جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ دیکھیے اگر اس مرحوم نے کسی کا لین دین کیا ہے، کسی سے کسی کا لین دین اس مرحوم کے ذمے ہے تو بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے، ہاتھ سے، تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو ستایا ہوگا وہ نماز پڑھا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، حق مارا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو یہ اعلان سر سے اوپر جا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس اعلان کے انتظار میں آپ رہے تو آپ کا گھاٹا ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا وہ بھی کرنا ہے، جیتے جی اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، معافی صافی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے مرنے والا جب مرتا ہے تو پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، پیر کے نیچے سے روح کو دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے اسی طرح پیر کے نیچے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب آدمی مرنے والا ہوگا تو اس کا پیر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھ جائیے یہاں سے روح نکل گئی، جہاں جہاں جو حصہ گرم ہے وہاں سمجھ جائیے روح ہے، جو جو حصہ ٹھنڈا ہوتا گیا وہاں سے روح نکل گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پیر کے نیچے سے روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلایا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ابو بکر جب زندہ تھے تو کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ جب عمر زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ جب عثمان زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 44 لاکھ مربع میل۔ جب امیر معاویہ زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 64 لاکھ مربع میل۔ اتنے بڑے صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار رونے لگے۔ امیر معاویہ نے آنکھ کھول کر کے کہا رضی اللہ عنہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ موت تو مجھے آ رہی ہے، روح تو میری کھینچی جا رہی ہے، ناخن سے کھینچی جا رہی ہے، پیر سے کھینچی جا رہی ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ تو کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ہمدردی میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ کہا دیکھو اگر ہمدردی ہے تو میرے پیر کے نیچے سے روح نکالی جا رہی ہے، روک دو۔ کہا یہ تو ہمارے باپ کے بس میں بھی نہیں۔ کہا پھر یاد رکھو میری بات، میری روح قبض ہو رہی ہے، میرے بعد دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ ایک آدمی آ رہا تھا جمن چوک جلسہ سننے کے لیے، تو بیرگاچی میں پوچھا کہ جمن چوک کہاں ہے، آبادی کہاں، بستی کہاں؟ کہا دایاں بایاں مت لینا، سیدھا نکل جانا، جمن چوک پہنچ جاؤ گے۔ وہ دایاں بایاں نہ لے کر کے جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔